ظلم اور ناانصافی زیادہ دیر تک قائم نہیں ہو سکتے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ظلم کی سزا اسی دنیا میں پاتے ہیں اور جو لوگ دنیا کی سزا سے بچ جاتے ہیں تو آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ منکاش پورم ایک بزنس مین تھا۔ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ فلم انڈسٹری اور وزارت دفاع کے اندر ہتھیاروں کی خرید و فروخت میں لگایا تھا اور اپنی ریاست کے کئی ای میلز پر وہ انویسٹمنٹ کرتا تھا۔ وہ الیکشن جیت کر اس کی مرضی کی پارٹی میں شامل ہو جاتے تھے جہاں ان کا کام اپنی عوام کی خدمت نہیں بلکہ اس کے کاروبار اور مفادات کا دفاع کرنا ہوتا تھا۔ کاروبار میں سب سے اہم اصول اس نے اپنی اچھی طرح اپنا رکھا تھا اور وہ یہ کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے مالی معاونت کے نام پر بہت پیسہ کھلاتا۔ غریب غربا کا منہ بند رکھنے کے لیے اس نے کئی لنگر خانے کھول رکھے تھے اور مذہبی لوگوں کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس چیز کے لیے اس نے مندر بھی بنوا رکھے تھے۔ غرض ہر لحاظ سے اس نے خود کو محفوظ رکھا تھا۔ دلی میں اس نے اپنا ایک بہت بڑا گھر بنا رکھا تھا۔ اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک مسلمان ملازم رکھا ہوا تھا جس کا نام عبدالکریم تھا۔ انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ دیانتداری اور ایمانداری میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر ان سب خوبیوں پر بھاری اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ بہت رحم دل انسان تھا۔ اس کے ذمہ گھر کی صفائی ستھرائی، گھر میں ہونے والی توڑ پھوڑ کو ٹھیک کروانا تھا، گھر کا رنگ وغیرہ اس کے ذمہ تھا اور جیسے دیگر امور بھی اس کے ہی ذمہ تھے۔ ایک دفعہ منکاش پورم اپنی دہلی والے گھر میں آیا تھا۔ جس دن وہ گھر پہنچا اسی دن ایک بلی بھی کہیں سے اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر اس کے گھر میں داخل ہو گئی اور اس کے گھر میں آ گئی۔ عبدالکریم جو کہ ایک رحم دل شخص تھا، اس کو پتہ تھا کہ جب مالک اس بلی کو دیکھے گا تو اس کے گھر سے نکالنے کا کہے گا، مگر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر بلی کو باہر نکالے تو پتہ نہیں اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا بھی یا نہیں، کیا پتہ اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو، کہیں کوئی کتا اس کے بچوں کو مار ہی نہ دے۔ اس نے اپنے بستر کی چادر کو اٹھایا جسے کمرے میں وہ سوتا تھا، اس کے کونے میں چادر کی تہہ کر کے نرم کر کے ایک جگہ پر اس نے رکھا اور بلی کے بچوں کو اٹھا کر اس چادر کے اوپر رکھ دیا اور بلی خود بخود چادر پر آ کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ادھر منکاش پورم صاحب اپنی دلی والے گھر میں پہنچے تھے تو ساتھ کسی محبوبہ کو بھی لے آئے تھے تاکہ اپنی رات کو رنگین کر سکیں۔ محض ایک رات کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ہر رات کسی نہ کسی لڑکی کو اٹھا کر لے آتے تھے، ساری رات عیاشی میں گزر جاتی۔ عبدالکریم کو یہ سب کچھ بہت گراں گزرتا تھا مگر وہ اس کا ملازم تھا اور اتنی طاقت اس کے پاس نہیں تھی کہ وہ اپنے مالک کو اس برے کام سے روک سکے۔ ایک دفعہ ملازم کی بیوی نے اپنے شوہر کو پریشان دیکھا تو اس سے پریشان ہونے کی وجہ دریافت کی۔ عبدالکریم نے اسے بتایا کہ میرا مالک ایک بدکار شخص ہے، ہر رات کو کوئی نہ کوئی لڑکی گھر میں لے آتا ہے، میں رات کے وقت عبادت کرتا ہوں تو وہ گناہ میں مصروف رہتا ہے، مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے۔ غلط کاری کے بعد وہ مجھے گوشت لانے کو کہتا ہے، پھر وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ مجھے گوشت کے کباب بنا کر دو، لڑکی اس کے لیے کباب بنا کر تیار کرتی ہے، پھر دونوں مل کر کباب کھاتے ہیں اور پانی کی جگہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ گوشت میں زہر ملا دوں تاکہ اس گھر میں برائی کا خاتمہ ہو جائے، مگر پھر میں رک جاتا ہوں کہ کسی کی جان لینا مناسب عمل نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، اگر تم اپنے مالک کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اس کے کام میں خلل پیدا کرو، اس کی بدکاری میں رکاوٹ بن جاؤ۔ اگر تم گھر میں ایک بلی پالو، سارا دن اسے بھوکا رکھو، جب لڑکی کباب تیار کرنے لگے
تو بلی اور اس کے بچوں کو کچن میں چھوڑ دو۔ ملازم نے کہا بلی تو گھر میں موجود ہے مگر یہ خیال مجھے پہلے نہیں آیا تھا۔ ایک رات جب سارے شیطانی عمل سے فارغ ہو کر شراب کے نشے میں دھت انہوں نے اپنی محبوبہ سے فرمائش کی کہ اس وقت کباب تیار کرو، کھانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے حکم ہوا کہ کہیں سے چکن کا گوشت منگواؤں اور لے کر آ کر میں اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے چکن کے گوشت کا انتظام کرنے لگا اور لا کر دیا۔ اس کی محبوبہ نے اپنے ہاتھ سے کباب بنانا شروع کر دیے۔ اسی دوران اس بلی کو کہیں سے گوشت کی خوشبو آئی، جو کہ میرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ کچن میں بلی نے جست لگائی اور شیلف پر چڑھ گئی جہاں پر گوشت کا ٹکڑا پڑا تھا، ساتھ ہی گھی بھی گرم ہو رہا تھا جس میں کباب تلنے تھے۔ جس برتن میں گھی گرم کیا گیا تھا، بلی کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ برتن زمین پر گر پڑا اور اس کی محبوبہ کا پاؤں جل گیا۔ اس کی محبوبہ کا پاؤں جل گیا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر نشے میں دھت گرتے پڑتے منقاش بھی وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ محبوبہ کا پاؤں جلا ہوا ہے۔ اس کا سارا واقعہ پوچھا۔ ان کی محبوبہ نے اسے بتایا کہ کس طرح سے بلی آئی اور گھی گرنے سے اس کا پیر جل گیا۔ انہوں نے اسی وقت فوراً سے اپنے ساتھ لیتے ہوئے ڈرائیور اور باقی ملازمین کو آواز دی اور حکم دیا کہ مجھے بلی ڈھونڈ کر لا کر دیں۔ مجھے حکم دیا کہ تم یہیں پر گھی گرم کر کے رکھو۔ مجھے اس کے غلط ارادوں کا پتہ چل گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بے زبان جانور ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ بلی کی وجہ سے میری محبوبہ کا پاؤں جلا ہے، اب اس بلی کو سزا ملے گی۔ اس ظلم میں اس کا ساتھ دینے سے منع کیا تو اس نے ملازمت سے نکال کر گھر سے نکلوا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس وقت اس کو بھگوان کا واسطہ بھی دیا تو یہ نشے میں دھت ہے، اس قدر دھت ہے کہ یہ بھگوان کے بھی نہیں سنے گا۔ لیکن میں نے پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی جگہ ایک مناسب لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا خالق کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اگر تم آج اس بلی کے ساتھ ایسا کرو گے تو عین ممکن ہے کہ جس نے اس بلی کو بنایا ہے وہ کل تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا۔ لیکن اس شخص نے اپنے ملازم کی کوئی بات نہ سنی اور اسے گھر سے نکال دیا، بلی کو گھی میں جلا کر مار دیا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ڈھونڈ کر گلی میں پھینک دیا، جس کو ظالم آوارہ کتوں نے مار دیا۔ وقت اپنی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ بزنس مین اس واقعے کو بھول چکا تھا، یہاں تک کہ چند دن پہلے وہ ایک ٹیکسٹائل مل میں گیا تھا جسے اس نے کچھ عرصہ پہلے خریدا ہوا تھا۔ اسی دوران مل میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے اس پر قابو پا لیا گیا، لیکن آگ لگنے کی وجہ سے وہی بزنس مین منکاش پورم ڈرائیور سمیت جل کر جھلس گئے۔ اس میں سے 2 موقع پر مر گئے مگر بزنس مین اور دوسرا اس کا ساتھی وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ چند دن زندہ رہنے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ جب عبدالکریم کو اس کی موت کا پتہ چلا تو وہ اس موت پر گیا جہاں اس نے لوگوں سے سنا ہے کہ آخری الفاظ اس بزنس مین کے یہی تھے کہ جس خالق نے مخلوق بنائی ہے اسے اپنی مخلوق بہت ہی پیاری ہے۔ یقیناً عبدالکریم کے دل میں بھی اس وقت یہی بات آئی تھی کہ کاش یہ بات یہ بزنس مین بھی پہلے ہی سمجھ جاتا تو آج اس حال کو اور اس نوبت تک نہ پہنچتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ آگ میں اس قدر جل گیا تھا کہ اس کے جسم کو دوبارہ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کے سر کو ایک بھاری چیز کی مدد سے توڑ پھوڑ کر گنگا میں بہا دیا گیا۔ اس کے آخری الفاظ پوری انسانیت کے لیے سبق ہے کہ یاد رکھنا خالق کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے، اللہ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے اور وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ایسے کسی ظالم شخص پسند نہیں اور اس کو ہدایت نہیں دیتا جو مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔